احسان وائیں صاحب، آپ نیشنل عوامی پارٹی میں رہے اور عوامی نیشنل پارٹی کے صدر رہے ہیں۔ 1948 میں بھابڑا میں خدائی خدمتگاروں کے ساتھ واقعہ پیش آیا جس میں 600 سے زیادہ لوگ مارے گئے، کیا پس منظر تھا اس کا؟ میاں صاحب اگست 1947 میں پاکستان بنا، ایک ہفتہ بعد صوبہ سرحد کہتے تھے اس وقت خیبر پختونخوا کو، تو اس کا وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب تھے جو خان عبدالغفار خان کے بڑے بھائی تھے۔ جناح صاحب نے ان کی وزارت اعلیٰ ختم کی، آئین کے مطابق نہیں، یہ غیر آئینی طور پر، کیونکہ یہ کانگریس میں تھے اور باچا خان بھی کانگریس میں تھے اور مہاتما گاندھی کے فالوور اس حد تک تھے کہ مہاتما گاندھی کے بعد عدم تشدد میں خان عبدالغفار کا ہی نام تھا۔ یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ صوبہ سرحد میں پختون ایریاز میں اگر کبھی امن قائم ہوا ہے تو انہی کے دور میں ہوا ہے۔ انہوں نے پختونوں سے رائفلیں رکھوائیں اور امن کا اور عدم تشدد کا درس دیا، اور عملی طور پر وہاں پر نوجوان عدم تشدد کے قائل ہوئے، اور ٹرائبل ایریا ہونے کے باوجود ان کے جھگڑے متشدد طریقے پہ جو ہوتے تھے وہ ختم ہوئے۔ یہاں تک یہ عدم تشدد کے قائل تھے جب کانگریس نے پاس کیا کہ اگر انگریز یہ ورلڈ وار سیکنڈ وہ ختم ہونے کے بعد جیت کے ہمیں آزادی دیتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو خان عبدالغفار خان نے ورکنگ کمیٹی سے کانگریس کی استعفیٰ دے دیا کہ بھائی میں نے بڑی مشکل سے اپنے علاقے میں رائفلیں رکھوائی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں انگریز کی مدد کے لیے اس جنگ میں پھر ان کے ہاتھ میں رائفل دے دوں۔ اس پر مہاتما گاندھی نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کی عدم تشدد سیاسی ہوگا، اس شخص کا عدم تشدد روحانی ہے، اس کی روح عدم تشدد پر مبنی ہے، یہ شخص عدم تشدد نہیں چھوڑ سکتا۔ مہاتما گاندھی نے انہیں سپورٹ کیا۔ یہ مہاتما گاندھی کے یہاں تک فالوور تھے کہ اقتدار بھی نہیں لیا، بھائی نے لیا، لیکن مہاتما گاندھی نے اقتدار نہیں لیا اور انہوں نے بھی نہیں لیا، ان کے بیٹے خان عبدالولی خان نے بھی نہیں لیا اور ان کے بیٹے اسفند نے بھی نہیں لیا۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے۔ یہ کہتے تھے پاکستان جس طریقے سے آپ بنا رہے ہیں قوم تقسیم ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ قوم تقسیم ہوئی، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت، 3 جگہ مسلمان ہیں۔ ان پر الزام پاکستان بننے کے بعد یہی لگا، باوجود ہے کہ خان عبدالغفار خان جو کہ جھوٹ کے تو خیر کیا نزدیک جانا ہے، کہ جن کو تو آپ اگر سینٹ کہیں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ فارمر تھے کہ جی تعلیم دو بچوں کو، ان کو تو انگریز سیاست میں لے کے آیا کہ بھئی یہ اسکول کالجز کھولے جا رہا ہے شخص، یہ دیہات پھر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس سیاست میں آئے، اور سیاست میں پھر ایسے آئے کہ 16 سال انگریز نے جیل میں رکھا کیونکہ آزادی مانگتے تھے۔ کانگریس کے بڑے لیڈر تھے، کانگریس میں ان کا مقام مہاتما گاندھی کے بعد تھا، تو انہیں پاکستان کی حکومتوں نے بھی 20 سال قید رکھا، جبکہ انہوں نے کہا پاکستان بننے کے بعد، یہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ یہ ملک بن گیا ہے، جب انڈیا تھا ہم کہتے تھے اسے تقسیم نہ کرو، اب پاکستان بن گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے جیسے کہ ایک دوسرے پہ یہاں کی حکومت پاکستان بننے کے بعد ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، خان عبدالغفار خان پہ یہ اعتماد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو اس سب کانٹیننٹ کا بہت بڑا لیڈر تھا گاندھی جی کے بعد۔ انہوں نے
انہیں گرفتار کر لیا. میں ان کی گرفتاریوں پہ نہیں آتا. کہاں 20 سال گرفتاری پاکستان میں. انہوں نے کہا تقریر میں، انہوں نے کہا کہ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی مجھے 16 سال قید رکھا انگریز نے. میں اسے کہتا تھا میرا ملک ہے ہندوستان، یہاں سے نکلو، مجھے آزادی چاہیے. میں ان سے آزادی مانگتا تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں تو اس ملک کو بنانا چاہتا ہوں، اس ملک کو رکھنا چاہتا ہوں، اس ملک کی ترقی چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے 20 سال قید کیوں رکھا؟ ہوا یہ ظلم دیکھیں کہ انہوں نے یہ وعدے لیے ہوئے تھے اپنی قوم کہ بھئی آپ گولی نہیں چلائیں گے، تشدد نہیں کریں گے. انہوں نے قیوم خان جو کہ کانگریس میں بھی رہا ہوا تھا، اس کو بنایا وزیر اعلیٰ. اس نے دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی. جب باچا خان گرفتار ہوئے تو وہاں پر ایک پرامن جلوس نکلا. سوال یہ وہیں صاحب، بھابڑا کا واقعہ کیوں پیش آیا یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. باچا خان جو گرفتار ہوئے، باچا خان کیوں گرفتار ہوئے؟ باوجود یہ کہ انہوں نے کہا پاکستان بننے کے بعد کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان بن گیا ہے، ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں، عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا گیا. ان کو گرفتار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ان کو گرفتار اس لیے کیا، انہوں نے اس لیے گرفتار کیا کہ یہاں کے حکمران چھوٹے لوگ تھے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا ایکچولی، کہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے آزادی لے لی، ہم آزاد ہو گئے، انگریز چلا گیا، انڈیا تقسیم ہو گیا، اب پاکستان بن گیا، ہم آزاد ہیں. اب آپ اس طریقے سے امریکہ کے ساتھ سودے بازی نہ کریں کہ آپ انگریز کے بعد امریکہ کے غلام ہو جائیں. اس تقریر کے بعد اسے گرفتار بھی کیا گیا. وہیں صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریر انہوں نے کی باچا خان نے اسمبلی میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی. تو پیپلز پارٹی کو حکومت جو تھی وہ پسند نہیں کر رہی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ کوئی دوسری پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مسلم لیگ ہی کافی ہے. تو پارٹی بنانے کے رد عمل میں باچا خان کو گرفتار کیا گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ خدائی خدمت گار ان کی ایک آرگنائزیشن تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے خدائی خدمت گار تنظیم پر پابندی لگائی میاں صاحب. جب انہوں نے خدائی خدمت گار تنظیم پہ پابندی لگائی، اس کے بعد انہوں نے پھر ایک پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کے نام پہ بنائی، جس کے جنرل سیکرٹری بنے جی ایم سید، اور صدر یہ تھے. انہوں نے کہا کہ تاکہ یہاں کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، ان کی ریئل آزادی کے لیے، آزاد تو ہو گئے ہیں لیکن یہ جس قسم کی حکومت کر رہے ہیں یہ ہمیں تو غلامی نظر آتی ہے. ان کو آزاد کرانے کے لیے، تعلیم کے لیے انہوں نے یہ پھر بھی پیپلز پارٹی بنائی. تو انہوں نے ان کی پارٹی بھی بین کی، انہیں گرفتار بھی کیا باچا خان کو، 144 بھی نافذ کی. گرفتاری کے نتیجے میں صوبہ سرحد میں جو پختون نوجوان، بزرگ، خواتین یہ عدم تشدد کی حامی تھے، انہوں نے پرامن جلوس نکالا. یہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ تھا خان قیوم خان. انہوں نے فائرنگ کی اس پرامن جلوس پر، اور آپ حیران ہوں گے میاں صاحب کہ کیا شخص تھا باچا خان، کہ اس کے لیے جو جلوس نکلا، آگے سے نہ کسی نے فائر کیا، نہ کسی نے لاٹھی چلائی، ہر ایک نے سینے کھول دیے کہ گولیاں چلاؤ، اور یہ چلاتے رہے. مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے 600 لوگ شہید ہو گئے، کوئی 700 کو 800 کہتے ہیں. یہاں تک میاں صاحب مسلم لیگ نے، اس وقت کی مسلم لیگ، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ملک کہتے ہیں ہم نے بنایا، تو اس وقت باچا خان کے جو فالوور تھے، ایک فالوور بڑا عزت دار، انہوں نے مسلم لیگ نے اس کے گھر پہ حملہ کیا، ان کی خواتین کی بے عزتی کی. تو اس شخص نے، یہ تاریخ میں ہے، یہ اس کے فکرے اور کتابوں میں ہے، اس نے کہا کہ میں عزت دار آدمی ہوں، میرے پاس 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے میری خواتین کی بے عزتی کی،
میں پختون بھی ہوں، عزت دار بھی ہوں. میں یا جو میرا ماضی تھا باچہ خان سے پہلے میں انہیں مار دیتا، لیکن میرا باچہ خان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں نے نہ تشدد کرنا ہے، فائر کرنا ہے، نہ حملہ کرنا ہے. اس لیے میرے پاس دوسرا طریقہ یہی ہے کہ میں خودکشی کر لوں. اس نے اپنے کو گولی مار لی. اس قدر تبدیلی لے کے آئے باچہ خان اپنے خان صاحب، اتنی تبدیلی کہ اس شخص نے اپنے کو یہ تاریخ کا حصہ جس میں اس نے گولی ماری اپنے کو، اس نے کہا میں اس بے عزتی جو مسلم لیگ کے گنڈوں نے میرے خواتین کے ساتھ کی ہے، میں یا تو انہیں مار دیتا، لیکن میری باچہ خان کے ساتھ جو میرا وعدہ ہے میں اسے نہیں توڑ سکتا. یہ میں اپنے کو گولی مار رہا ہوں.